زیور کا ڈبہ منشی پریم چند کا ایک مختصر افسانہ ہے جو کہ کراچی بورڈ سندھ پاکستان کے اردو کے 11ویں جماعت کے سلیبس میں شامل ہے، جہاں پہ اس کا خلاصہ بیان کیا جا رہا ہے۔ تعارف مصنف: منشی پریم چند دھنپت رائے 1888 میں بنارس میں پیدا ہوئے۔ ماں کے جلدی انتقال اور باپ کی دوسری شادی کے باعث ان کی زندگی نشیب و فراز میں گزری اور وہ زیادہ تعلیم حاصل نہیں کر سکے۔ انٹر کے بعد اسکول میں نوکری کر لی، مگر 1921 میں گاندھی کی عدم تعاون تحریک کے زیر اثر ملازمت سے استعفیٰ دے دیا۔ ان کا انتقال 1936 میں ہوا۔ منشی پریم چند کو اردو زبان میں مختصر افسانے کا بانی سمجھا جاتا ہے۔ ان کے نمایاں افسانوی مجموعے واردات، پریم پچیسی، پریم بتیسی اور زاد راہ ہیں۔ ان کا افسانہ عمومی طور پر دیہات کی زندگی کے گرد گھومتا ہے اور ان کا مرکزی کردار کسان ہے۔ انہوں نے ناول بھی لکھے ہیں جن میں نرملا، چوگان ہستی، گوشہ عافیت اور غمن اردو ادب میں ممتاز حیثیت رکھتے ہیں۔ خلاصہ: منشی پریم چند اس افسانے میں ایک BA پاس نوجوان چندر پرکاش کی رودات بیان کرتے ہیں جسے مناسب نوکری نہ ملنے کے باعث ایک ٹھاکر صاحب کے پاس ان کے بیٹے وریندر کو 30 روپے ماہوار پر ٹیوشن پڑھانے کا کام کرنا پڑا۔ ٹھاکر صاحب نے پرکاش کی قابلیت کی قدر کرتے ہوئے نہ صرف اس کو رہنے کے لیے گھر دیا بلکہ اپنے گھر کے فرد کی حیثیت دی۔ وریندر کی شادی کا موقع آیا تو قابل بھروسہ ہونے کی وجہ سے شادی کا پورا انتظام چندر پرکاش کے حوالے کر دیا گیا۔ تمام مالی معاملات بھی چندر پرکاش کے ہاتھ میں تھے جن کو وہ بڑی ایمانداری سے نبھا رہا تھا، مگر جب زیورات بن کر آئے تو اس کی نیت میں فتور آ گیا۔ اس نے اپنے دل کو سمجھانے کی بہت کوشش کی مگر بالآخر نفس کی خواہش کے سامنے ہار مان لی اور ایک رات چھت کی دیوار پھلانگ کر زیورات کا ڈبہ چرا لیا۔ تحقیق ہونے پر پرکاش کے گھر کی چھت سے دیوار پھلانگنے کے نشانات سامنے آئے، جس پر اس نے یہ موقف اختیار کیا کہ چور اس کے گھر میں چھپ کر بیٹھ گیا ہوگا اور اس کے سونے کے بعد اس نے یہ واردات کر دی۔ اس واردات کو اپنی لاپرواہی قرار دیتے ہوئے اس نے ٹھاکر صاحب کا گھر چھوڑ دیا، مگر ٹیوشن اور ملنا ملانا جاری رہا۔ زیورات کا ڈبہ اس نے ایک صندوق میں رکھ کر تالا ڈال دیا اور اپنی بیوی چمپا کے استفسار پر پرانی کتابیں ہونے کا بہانہ کر دیا۔ شک ہونے پر اس کی بیوی نے اس صندوق کو کھول کر دیکھا تو اس میں سے زیور کا ڈبہ برآمد ہوا۔ چمپا کو پرکاش کی اس حرکت پر بہت غصہ آیا اور شرمندگی بھی ہوئی اور اس نے مختلف بہانوں سے اس کو لعنت ملامت شروع کر دی۔ دوسری طرف پرکاش نے ایک بینک میں نوکری حاصل کرنے کی کوشش کی جس میں ضمانت کے طور پر ٹھاکر صاحب نے 10,000 روپے دیے۔ ایسے محسن کے ساتھ دغا کرنے پر اس کا ضمیر اسے بہت ملامت کر رہا تھا۔ دوسری طرف چمپا کی لعنت ملامت نے بھی اس کو بہت شرمندہ کر رکھا تھا۔ بالآخر چندر پرکاش نے ضمیر کی آواز کے آگے ہتھیار ڈال دیے اور ایک روز ٹھاکر صاحب اور ان کے گھر والوں کی اپنے گھر دعوت کی اور رات کو اپنے گھر میں روک لیا۔ سب کے سونے کے بعد اس نے زیور کا ڈبہ اٹھا کر چپکے سے ٹھاکر صاحب کے گھر جا کر واپس رکھ دیا۔